درآمدات پر آئے تمام پابندیاں ختم، اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کر دیا۔ حکومت نے سیاسی و معاشی عدم استحکام کے باعث درآمدات پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بندرگاہوں پر پھنسے 6000 سے زائد کنٹینرز ریلیز کرنے کی اجازت۔ زر مبادلہ کے مجاز ڈیلرز کو تمام درآمدات کے لیے زر مبادلہ فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری، حکومت کا صنعت کاروں کے لیے بڑا اقدام، درآمدی پابندیاں ختم، تمام درآمدات کی اجازت دے دی گئی۔ پابندیوں سے صنعت کاروں کو خام مال کے حصول میں مشکلات کا سامنا تھا۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کہتے ہیں کہ تجارتی خسارہ روکنے کے لیے یہ سلسلہ غلط تھا، اب برآمدات بڑھیں گی۔ ڈاکٹر رانا سجاد ارشد بولے کہ خام مال کے کلیئر ہونے سے مارکیٹ میں مہنگائی کم ہونے کے امکانات ہیں۔ امپورٹ جو ہے اس کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ ختم کی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے مسالہ جات اور اشیاء خوردونوش جو رکے ہوئے ہمارے کنٹینر تھے وہ ریلیز ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ مہنگائی میں کمی آئے گی۔ ہمارا زر مبادلہ جو بالکل سٹک ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی اچھے اثرات آئیں گے اور کاروبار جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی اور بہتری آئے گی۔ یہ بڑا درندہ مطالبہ تھا تمام لوگوں کا، اسپیشلی جتنی بھی ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کا بھی، اور جو ہمارا را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے ایکسپورٹ میں، تو ان لوگوں کو بھی بہت سے مسائل تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری 3.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ایک سال میں، اور ریمیٹنس بھی 3.5 بلین سے کم ہو گئے، 7.1 بلین ہمارا یہ نقصان ہو رہا تھا ملک کا۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ سارا کور اپ ہو جائے گا۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے لینئر ایکسلریٹر کی فراہمی کے لیے 1 ارب 54 کروڑ مختص کر دیے گئے۔ 10 بیڈز پر مشتمل مدر اینڈ چلڈرن اسپتال کے لیے 11 کروڑ 99 لاکھ مختص۔ شعبہ صحت کی اسکیمیں سالانہ ترقی پروگرام میں شامل۔ فیصل آباد میں میونسپل کارپوریشن کی ضلع بھر میں 316 سڑکوں کی کمرشلائزیشن۔ مدثر وحید کہتے ہیں کہ 3 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی۔ چنیوٹ میں ٹیکس بچانے کے لیے موبائل فونز رکھنے والوں نے نیا طریقہ اپنا لیا۔ فون چلانے کی بجائے کال کے لیے الگ، انٹرنیٹ کے لیے الگ فون رکھ لیے۔ موبائل ایسوسی ایشن چنیوٹ کی تجاویز۔ تیمور مرزا کہتے ہیں موبائل فونز پی ٹی اے سے رجسٹر کرانے کے لیے صارفین کو چھوٹ دی جائے۔ لاکھوں فونز کی رجسٹریشن سے اربوں کا ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال، کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ شہری بلبلا اٹھے، کہتے ہیں بجلی تو پہلے بھی جاتی تھی مگر آج کل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ گھریلو اور کمرشل سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ بجلی کی معطلی سے پانی کی قلت کا سامنا ہے اور فلٹریشن پلانٹس بھی بند ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بجلی کی بندش سے معمولات زندگی متاثر۔ چنیوٹ میں محلہ غفور آباد شرکی کی بجلی 30 گھنٹوں سے بند۔ اہل علاقہ فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج، کہتے ہیں شدید گرمی سے بچے بلک اٹھے، گھروں میں پانی بھی ختم ہو گیا۔ جنگ میں فیسکو کی نااہلی، بستی حسین آباد اور بستی ملا والی کے مکین رات گئے سے بجلی سے محروم۔ علاقے میں بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام مکمل طور پر منقطع۔ شدید گرمی میں شہر بوند بوند پانی کو ترسنے لگا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں بطور الیکٹریشین کام کرنے والے ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی۔ ملازمین کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ الیکٹریشین بشیر تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ بڑی عید پر بڑی خوشیاں، پاکستان ریلوے کا عید پر ٹرینوں کے کرایوں میں ڈسکاؤنٹ کا اعلان۔ تینوں دن مسافروں کو کرایوں میں 33% رعایت ملے گی۔ رعایت کا اطلاق تمام کلاسز پر ہوگا۔ عید قربان کے موقع پر اسپیشل ٹرین چلانے کا بھی فیصلہ۔ کراچی سے لاہور جانے والی اسپیشل ٹرین ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بھی گزرے گی۔ اسپیشل ٹرین 27 جون کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ عید الاضحیٰ پر بارشوں کے پیش نظر ڈینگی مچھر کی افزائش کا خطرہ۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے ڈینگی ملازمین کی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ ملازمین کو الرٹ رہنے اور سرویلنس تیز کرنے کی ہدایت۔ عید قربا میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں جانور تو بے شمار لیکن گاہک صرف 2-4۔
فیصل آباد کی نیا موانا منڈی میں سہولیات کا شدید فقدان، شکایت سیل اور ریسکیو کیمپ برائے نام، شکایت سیل اور ریسکیو کیمپ میں بجلی کا بے جا استعمال، پنکھے خالی کرسیوں کو ہوا دینے لگے۔ عید قرباں کی آمد منڈیوں میں مختلف رنگ و نسل کے جانور موجود۔ ٹوبہ کی مویشی منڈی میں سلطان نامی بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ سلطان بیل کی قیمت 4 لاکھ جبکہ وزن 7 من ہے۔ منڈی میں مویشی مالکان کو خریداروں کا انتظار۔ عید قرباں میں چند روز باقی، منڈی میں کوئی جانور نہ پہنچ سکا۔ تانیہ والا میں 18 جون سے لگنے والے جانوروں کے عارضی سیل پوائنٹ میں انتظامات مکمل۔ میونسپل کمیٹی، طبی امداد، ویٹرنری اور ریسکیو کا عملہ بیوپاریوں کی راہ تکنے لگا۔ چنیوٹ کی مویشی منڈی میں خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی بھرمار، جانوروں کو اپنے خریداروں کا انتظار، بیوپاری بھی گاہکوں کی راہ تکنے لگے۔ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گاہک نہیں ہے، گرمی میں جانوروں کو سنبھالنا اور مہنگا چارہ کھلانا مشکل ہو گیا ہے۔ فیصل آباد میں ڈی سی علی عنان قمر کا 8 بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سی ای او میونسپل کارپوریشن زبیر بٹو بھی ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کے ہمراہ، متعدد ٹھیلے اور گاڑیاں کارپوریشن اور ٹریفک پولیس کے حوالے 8 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم کو بریک لگ گئی، 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنا محکمہ خوراک کے لیے چیلنج بن گیا۔ محکمہ خوراک فیصل آباد گندم خریداری کا 91% ہدف حاصل کر سکا، ضلع بھر سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم تاحال خریدی نہ جا سکی۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کا مالی بجٹ 2023 تا 24 کا بڑا مطالبہ، مریضوں کو علاج کی فراہمی میں 2 بڑے منصوبوں کی منظوری مانگ لی۔ وائس چانسلر کہتے ہیں کہ الائڈ اسپتال میں 1.5 ارب سے نیورو سرجیکل ٹاور بنا رہے ہیں، 2500 بیڈز پر مشتمل ہسپتال بنانے کے لیے محکمہ ہیلتھ سے منظوری مانگی گئی ہے۔ فیصل آباد ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز پنجاب کا ویکسینیٹرز کو اسمارٹ فون فراہم کرنے کا فیصلہ، چیف ایگزیکٹو افسران ہیلتھ کو کمیٹی بنانے کی ہدایت، نئے تعینات ہونے والے اور ایسے ویکسینیٹرز جن کے پاس موبائل فون نہیں ان کو اسمارٹ فون دیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں مورا ایجوکیشن اسکالرشپ کے آدھ سے زائد فنڈز مستحق طلباء تک نہ پہنچ سکے۔ 1,32,40,987 روپے میں سے فقط 53,34,000 روپے کی رقوم طلباء کو مل سکی۔ پنجاب زکوٰۃ کونسل کی جانب سے درخواست دوبارہ لینے کے احکامات جاری۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں تیل دار فصلوں کی کاشت بڑھانے کے لیے تجاویز کا جائزہ، امپورٹ بل کم کرنے کے لیے کنولا، سن فلاور اور دیگر تیل دار فصلوں کے لیے زیر کاشت رقبہ بڑھانے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا فیصلہ، صوبہ بھر میں جعلی اور ملاوٹ شدہ زرعی ادویات کے خلاف مہم جاری رکھنے کا حکم۔ برطانیہ میں زیر تعلیم جڑاوالا کی طالبہ حنا بشیر کو قتل کرنے والے ملزم کو عمر قید کی سزا، برطانوی عدالت نے حنا بشیر کو قتل کرنے والے ملزم محمد ارسلان کو سزا سنائی۔ حنا بشیر کے قتل کی خبر کو سٹی نیوز نیٹ ورک نے سب سے پہلے نشر کیا۔ حنا بشیر کے والد نے بیٹی کو انصاف ملنے پر سٹی نیوز نیٹ ورک کا شکریہ ادا کیا۔ سٹی 41 انہوں نے کافی سانوں اتنے اپنا جتا توجہ کیتا توجہ دیتی اور ساتھ انہوں نے جناب ساڈا اتنے لائیو جنازہ بیٹی کا دکھایا، اس واسطے سے انہوں نے بہت بہت شکر گزار ہاں۔ چنیوٹ میں لڑکی کو چھیڑنے کا شبہ، بااثر زمیندار نے اپنی عدالت لگا لی، اس طرح کے ساتھ نوجوان کے سر کے بال اور مونچھ کاٹ ڈالی۔ واقعہ تھانہ کوٹ وساوا کے نواحی علاقے حسین آباد میں پیش آیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ محتاط ہو جائیں، اب کاپی پیسٹ اور کسی سے بنوائی گئی اسائنمنٹ آپ کو فیل بھی کرا سکتی ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تمام ٹیوٹرز کو اسائنمنٹ کی چیکنگ کے لیے سافٹ ویئر فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصل آباد رفاع انٹرنیشنل کالج میں دار ارقم اسکول کے طلبہ کا 15 روزہ کراٹے سمر کیمپ کا آج آخری روز۔ سمر کیمپ میں حصہ لینے والے طلبہ نے 15 روز میں بہت کچھ سیکھا۔
گورنمنٹ اسلامیہ کالج فیصلاباد میں فزکس ڈپارٹمنٹ کی پروجیکٹ نمائش، بی ایس فزکس کے طلباء نے سولر سسٹم، آٹومیٹک اسٹریٹ لائٹ، سیکیورٹی الارم اور بارش ڈیٹیکٹر سمیت مختلف ورکنگ ماڈل پیش کیے۔ گلوکارہ حدیقہ کیانی سیلاب زدہ علاقوں میں گھر تعمیر کرانے میں کامیاب، کتنے گھر بنوائے، کتنے اور بنوا رہی ہیں، حدیقہ کیانی نے سب بتا دیا۔ کہتی ہیں بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں 100 گھر بنانا مشن تھا، اچھا کام کرنے کے لیے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں۔ فیصل آباد کی باہمت خاتون نے لسی اور شکنجبین کا سٹال لگا لیا۔ بڑھتی گرمی کے بعد شہری مشروبات کا زیادہ استعمال کرتے خاتون کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے لسی اور شکنجبین کا سٹال لگایا۔ خواتین بھی کسی سے کم نہیں اور ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں۔ اور فیصل آباد میں لاسال اسکول میں خواتین کا دوستانہ کرکٹ میچ فیصل آباد 11 اور جڑاوالا 11 کے مابین کھیلا گیا۔ فیصل آباد 11 نے جڑاوالا 11 کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔